وہ کہتے ہیں اس کا دل غافل ہو جاتا ہے آخرت سے. جو انسان دنیا کی محبت میں مشغول ہوتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اس کا دل, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کو اب اطمینان بھی نہیں ملتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اب اس کے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کو اللہ کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا دل مر جائے, انسان کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ اگلے جہاں میں کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کے پاس. تو یہ اتنا ڈیڈلی مرض ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ بیماری لگ جائے اور جڑیں پکڑ لے تو انسان کا پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تھوڑے پہ راضی ہونا سیکھیں, اپنے آپ کو اس چیز پر قائل کریں کہ میں تھوڑے پہ بھی راضی ہونا سیکھ جاؤں. پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان محنت کرے, مجاہدہ کرے, جہاد کرے, اسٹرگل کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ اگر راضی ہے تو کوئی غم نہیں ہے مجھے. دنیا کو پسند کرنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آخرت کے اوپر پسند کرنا, یعنی آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لینا, یہ سودا کر لینا, یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. آخرت کا سودا نہیں کرنا. ویسے آپ کہیں جی میرے پاس دنیا بڑی ہے, رکھیں دنیا, آپ کو مبارک ہو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہو, دین کو بیچ دیتے ہو دنیا کے پیچھے, یہ پرابلم ہے. تو اب سمجھ لیں کہ اصل میں جو حب دنیا والا مسئلہ ہے نا, وہ اصل مسئلہ کیا ہے. اب شیخ صالح المنجد نے اپنی کتاب میں دنیا کی محبت میں 16 پوائنٹس بیان کیے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں ان کے اوپر اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. دنیا کی محبت کا سائیڈ ایفیکٹ میں بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ اتنا ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم تو نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے اٹ از دا روٹ آف آل ایول. سب مسئلوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں گم ہو گیا اور وہ باقی چیزوں سے غافل ہو گیا. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت انسان کے کفر میں اور گناہوں میں اضافہ کرتی ہے. نمبر 3 وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے. دنیا میں بھی جائے گا کیونکہ اس کی محبت میں, اور آخرت میں بھی جائے گا. تیسرا نمبر 5 کہ اللہ کی محبت اس کے دل سے چلی جاتی ہے. ایونچولی کیا ہوتا ہے, پورا گھر جو ہے نا اس کا دل, اس پلاٹ میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور اللہ کی محبت نکل جاتی ہے. نمبر 6 پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کو اب اطمینان بھی نہیں ملتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اب اس کے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کو اللہ کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے رہا. نمبر 7 پہ وہ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو جاتی ہے, وہ ایک ڈپریس انسان بن جاتا ہے. نمبر 8 پہ وہ کہتے ہیں اس کے جو اعمال ہیں, نیک اعمالوں میں کمی آ جاتی ہے, نیک اعمال کرنے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اجر میں بھی کمی آ جاتی ہے. نمبر 9 پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, نمبر 10 پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو بیچ دیتا ہے, اپنے دین کا سودا کر دیتا ہے دنیا کے عوض. نمبر 11 وہ کہتے ہیں کہ وہ بدعتیں شروع کر دیتا ہے, یعنی اس کو اب پتہ ہے کہ میں نیکیاں تو کر نہیں رہا, تو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ چلو کوئی تھوڑا بہت کوئی دین بھی آ جائے, تو شارٹ کٹ بہانے ڈھونڈتا ہے. ادھر چڑھاوے چڑھا دیے, ادھر فلاں کر دیا, ادھر فلاں کر دیا, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی, روزے نہیں رکھنے, فلاں نہیں کرنا, بس کوئی شارٹ کٹ مجھے بتائیں, میں ادھر تھوڑا سا ادھر ادھر کروں اور میرا کام ہو جائے, تو بدعت میں پڑ جاتا ہے. وہ اللہ کی راستے میں 12 نمبر پہ فرما رہے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دیتا ہے, نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتا ہے, برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے, یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے. نمبر 13 اس کی زندگی میں اور اس کے رزق میں سے برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے, اس کی زندگی اور رزق میں سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے. نمبر 14 پہ اس کو دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے, شدید نقصان ہوتا ہے. نمبر 15 پہ اس کا دل مر جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 15 پہ کہہ رہے ہیں اس کا دل مر جاتا ہے, اور نمبر 16 پہ کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ جو آخری دعا ہے نا, دل کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کا دل مر جائے, انسان کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ اگلے جہاں میں کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کے پاس. تو یہ اتنا ڈیڈلی مرض ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ بیماری لگ جائے اور جڑیں پکڑ لے تو انسان کا پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اب آخر میں اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرے. جس طرح یہ ہمارے پاس آیات ہیں قرآن مجید میں, احادیث ہیں, ان پہ غور و فکر کرے, تدبر کرے, تفکر کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اور یہ دیکھے کہ دنیا کی محبت کا کانسیکوینس کیا ہوگا. سیدنا علی پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا ایک سانپ کی مانند ہے, تو سانپ سے اگر محبت کرو گے تو دیکھنے میں تو سانپ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, یعنی سانپ کے اوپر اگر آپ نے پیٹرن دیکھا ہو, اس کا کلر سکیم دیکھی ہو, تو دیکھنے میں تو بڑا پیارا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا سے محبت ایسے ہی ہے جیسے سانپ سے محبت ہے. کہتے ہیں جب آپ دور سے دیکھتے ہو بڑا پیارا لگتا ہے, آپ اس کو ٹچ کرتے ہو اس کا ٹیکسچر بھی آپ کو مزے کا لگ رہا ہوگا, یہ تو بڑا مزے کا ہے اور میں شاید اس کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتا ہوں.
لیکن اگر زیادہ محبت کریں گے نا تو یہ آپ کو ڈس جائے گا اور پھر آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا. تو کہتے ہیں اس کے اینڈ کے بارے میں سوچیں. پھر یہ کہ تھوڑے پہ راضی ہونا سیکھیں, اپنے آپ کو اس چیز پر قائل کریں کہ میں تھوڑے پہ بھی راضی ہونا سیکھ جاؤں. پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان محنت کرے, مجاہدہ کرے, جہاد کرے, اسٹرگل کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ اگر راضی ہے تو کوئی غم نہیں ہے مجھے. ان چیزوں کے اوپر زیادہ ٹائم لگا لیں. اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. دیکھیں میں خود بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نا مجھے آپ ایسے لوگوں میں بٹھا دیں گے نا جو صرف دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, آپ مجھے کہیں ضیاء بھائی آپ جائیں, یہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں یہ صرف دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, اور 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, یقین کریں میں بھی آؤں گا نا میرے دماغ میں بھی دنیا چڑھی ہوگی. تو اچھی صحبت اختیار کریں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا صبح شام ذکر کرنے والے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں بھی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈٹ جاؤ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور ان کو چھوڑ کے زینت الحیات الدنیا پہ نہ چلے جانا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کی اتباع نہ کرنا جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے اور جس کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الکہف میں کہ ان لوگوں کی کمپنی میں آ جاؤ جو کم از کم اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں اگر آپ لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس بیماری کو بھی دور کرے گا. لاسٹلی گائز میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, تو پہلے بھی میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں, صرف ریمائنڈر کے طور پہ بتا رہا ہوں, کیونکہ فذکر ان نفعت الذکریٰ, ریمائنڈ بیکاز دا ریمائنڈر بینیفٹس. اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں 2-3 کام کر لیں, انشاءاللہ آپ کو پوری رات کی عبادت مل جائے گی. نمبر 1, جو شخص بھی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. یہ رمضان اور رمضان سے باہر دونوں میں اپلائی کرتا ہے. جو امام کے ساتھ تراویح شروع کرتا ہے, امام کے ساتھ ختم کرتا ہے, اس کو بھی پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. جو شخص رات کو 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی کہ قیام اللیل کے اندر, اس کو بھی پوری رات کا ملتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ تراویح کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ایک تو تراویح شروع کی امام کے ساتھ ختم کی تو وہ ایک پوری رات کا مل گیا, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات کا ثواب مل گیا, اور یہاں پہ 100 آیات سے اوپر ہی ہوتی ہیں تو یہ تقریباً آپ کو 2.5 تو مل گیا. صرف جو آپ نے ایک کام ایکسٹرا کرنا ہے وہ یہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے, تو 3 دفعہ قیام اللیل آپ کو ملے گی پورے رات کی. تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے. یعنی ہم لوگ عام طور پہ 10:30-11 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں, ابھی تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا لیکن بہرحال 11 بجے سے پہلے آپ فری ہو جائیں گے. تو اتنے سے اندر باقی ساری رات بے شک آپ سو بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن واپس بھی گھر جا کے آپ دعا کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, کچھ بھی آپ کرتے ہیں, الحمدللہ اس کا اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ 1-2 چیزیں اور یہ کر لیں کہ چیریٹی, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے محسن بھی ذکر کر رہے تھے, چیریٹی ضرور کریں. چاہے اپنے گھر میں کوئی باکس بنا لیں, چاہے کوئی چیز پلیج کر دیں, کچھ بھی کر دیں. ان راتوں میں ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی پھر وہی بات ہے, کم از کم 83 ایئرس تک تو ملٹیپلیکیشن کا فیکٹر لگا ہی لگا, اگر کیا یعنی اس میں لیلۃ القدر آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو بھی ہے اپنے ساری راتوں میں کچھ نہ کچھ ضرور لگائیں. کسی کو اگر افطار کروا سکتے ہیں ضرور کروائیں. باقی قرآن کی تلاوت, قرآن پہ تدبر کرنا, ذکر کرنا, دعا کرنا, یہ تو ایز از چلتا ہی رہے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.